یہ پوڈ کاسٹ کا دوسرا حصہ ہے۔ آگے جنرل اعظم خان آ جاتے ہیں۔ 29 اگست 1929 کو انہوں نے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈرز سے کمیشن لیا اور 19 حیدرآباد میں تھے۔ یہ تمام لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، جو ان کا ٹائم تھا اس کے حساب سے پروموٹ وغیرہ ہوئے۔ اچھا، اس سے اگلے آ جاتے ہیں جنرل یوسف پی اے سولہ۔ 31 جنوری 1929 کو انہوں نے کمیشن لیا۔ یہ بھی انگریزوں کے چہیتے تھے اور ظاہر ہے کہ انگریز ان کو بہت پسند کرتے تھے اور بڑے صاحب ٹائپ آدمی تھے، پولو کھیلنے والے، اور بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے اور خاندانی آدمی تھے، لیکن کوئی ایسا کوئی سٹینڈ کبھی انہوں نے نہیں لیا آج تک۔ ہاں، آخر میں جب ایوب خان کو ایکسٹینشن دی تو انہوں نے اس وقت آبجیکٹ کیا تھا، جس پر ایوب خان نے ان کو اور جنرل اعظم خان دونوں کو ریٹائر کر دیا تھا۔ وہ بات کی بات ہے۔ خیر، ان کو بھی 12 ڈویژن کی نومبر 1948 میں کمانڈ دے دی گئی جب جناح صاحب زندہ تھے۔ یعنی جناح صاحب کی زندگی میں یہ زیادتی ہوئی مجید کے ساتھ، جس کو سپرسیڈ کر دیا گیا، اور یوسف صاحب کو جو پی اے 16 تھے، مجید سے بہت جونیئر تھے، یعنی 13 نمبر جونیئر تھے، ان کو جناب کمانڈ دے دی گئی۔ By contrast, Majid, who was almost 5 years senior to him, was given command of a division only 2 years after Yusuf, that is November 1950۔ یہ سب زیادتیاں ہو رہی ہیں اور آپ دیکھ لیں یہ کب ہو رہی ہیں، ان کا سال بھی دیکھ لیں آپ۔ تو صرف ایوب خان کی آپ بات نہ کریں، یہ زیادتیاں تو مجید کے ساتھ بھی بہت زیادہ ہوئیں۔ آگے شیخ افضل تھے، پی اے 17، کوئی ایسی ان کے بارے میں خاص بات نہیں ہے، میجر جنرل بہرحال بنے یہ۔ اس سے اگلے آ جاتے ہیں افتخار خان۔ اب آپ نوٹ کریں کہ یہ ان تمام لوگوں میں جن کا ابھی تک ذکر کیا، ان میں جونیئر موسٹ تھے۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ ضیاء جونیئر تھا، اس کو کسی کھاتے میں نام نہیں تھا، اس کو آرمی چیف بنا دیا۔ یہ انگریزوں کے بہت چہیتے تھے۔ سکندر مرزا بھی ان کو بڑا پسند کرتے تھے، گریسی بھی، مصروی بھی بہت چاہتا تھا۔ 9 اگست 1929 کو انہوں نے کمیشن لیا، یعنی تمام جو لوگ پیچھے گزرے ہیں ان سے جونیئر تھے، لیکن ان کو آرمی چیف کے لیے سلیکٹ کیا گیا۔ دی بیسٹ چوائس آف برٹش پاکستان آرمی واز ان اے شاک وین افتخار واز گیون کمانڈ آف دی 10 ڈویژن ان لاہور آن 1 جنوری 1948۔ یعنی آرمی حیران رہ گئی بقول بریگیڈیئر گلزار کے، جو ہمارے والد صاحب کے دادا کے بڑے دوست تھے، بقول بریگیڈیئر گلزار کے اور بریگیڈیئر صادق ستی کے، جنہوں نے قریب سے ساری چیزیں دیکھیں، اور جنرل اکبر خان کے، جن کے ساتھ کافی میں نے انٹرویو کیے، اکبر خان ڈی ایس او۔ کہتے ہیں کہ پوری فوج حیران رہ گئی جب ان کو 1 جنوری 1948 کو، جب جناح صاحب زندہ تھے، ان کو ان تمام لوگوں کے سر کے اوپر سے میجر جنرل بنایا گیا۔ یعنی ایوب خان کو بھی سپرسیڈ کیا انہوں نے، انگریز جتنا زیادہ چاہتے تھے۔ ان کو جناب 1 جنوری 1948 کو جناب کمانڈ دے دی گئی، حالانکہ انہوں نے 9 اگست 1929 کو کمیشن لیا تھا اور مجید سے 5 سال جونیئر تھے، ایوب خان سے بھی جونیئر تھے۔ ایسا کوئی وار ریکارڈ بھی نہیں تھا، ایسی کوئی وہ نہیں تھا، لیکن بہرحال کیونکہ سارا کام پسند ناپسند پر ہو رہا تھا تو یہ کارروائی ہوئی۔ لیکن ہمارے جو لوگ ہیں جو ڈان میں خط لکھتے ہیں یا شجاع نواز وغیرہ، یہ اصل میں یہ جو ناانصافیاں ہوئیں وہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک پوڈ کاسٹ تھی، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے، اور اس پہ مزید بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ فیکٹس تو بڑے کلیئر ہیں نا، کہ پی اے 3 جو تھا، یعنی 3rd جو سینئر موسٹ تھا اور ڈیزرونگ تھا، اس کو بنگالی ہوتے ہوئے آپ نے سپرسیڈ کیا، اور جو جونیئر موسٹ تھا ان تمام میں، مطلب 19ویں 20ویں نمبر پہ تھا، اس کو آپ نے آرمی چیف نامزد کیا۔ تو یہ شروع سے جو ناانصافی ہے اور جو اخلاقی بددیانتی، جسے انٹلیکچول ڈس آنیسٹی کہتے ہیں، یہ شروع سے چل رہی ہے۔ یہ کوئی بھٹو یا آج کے زمانے کی پیداوار نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام ہے ہی ایسے۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پوری دنیا میں یہی تاریخ کا نظام ہے۔ آخر میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں کہ بیٹل آف برٹن کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو بڑی ایک فیصلہ کن جنگ تھی دوسری جنگ عظیم کی۔ اس میں بیٹل آف برٹن کا سب سے بڑا جو انگریز ہیرو تھا، کیونکہ
چرچل اس کے خلاف تھا، تو جب انہوں نے ایک ان کی منسٹری آف ڈیفینس نے جب ایک کتاب نکالی بیٹل آف بریٹن پہ، تو سب سے بڑا جو ہیرو تھا اور اس کا جو نمبر 2 تھا، جو ونگ کمانڈر جو آپریشنز کا انچارج تھا، ان دونوں کا نام ہی نکال دیا. یعنی تاریخ میں جنہوں نے بیٹل آف بریٹن کو لیڈ کیا اور جو جیتے، ان کا نام ہی نکال دیا، کیونکہ وہ جو تھے وہ چاپلوس نہیں تھے، وہ چرچل کی غلط سائڈ پر تھے. تو یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، اخلاقی بددیانتی پوری دنیا میں ہے. اور اس میں چرچل اور تمام لیڈر مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا، یعنی بددیانتی کرنے میں، ڈس آنیسٹی کرنے میں، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرنے میں. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے سے جتنا آگے نکلنے کی کوشش کریں کم ہوتی ہے. تو یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے بھائی، تھوڑا سا آدمی کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ میں یہ ساری پوڈ کاسٹ ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا آپ کی بات سمجھ میں آئی ہو.